السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نداسن. ناظرین، اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان بھی سیاسی میدان میں متحرک ہو گئے. عمران خان آج جو ہے حافظ آباد میں عوامی جلسے سے خطاب بھی کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو سے جوائن کر چکے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اشفاق میمن صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ایم کیو پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن رابطہ کمیٹی خالد سلطان صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کروں گی. آپ دونوں کو ویلکم میرے پروگرام میں. سر پہلے تو آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی آپ اپوزیشن کا حصہ ہیں اور ابھی آپ لوگ ظاہر سی بات ہے سیاسی معاملات کو کافی جو ہے لے کے چل رہے ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم بھی ہو آپ لوگ کے ساتھ، یا ابھی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی کافی چرچے ہو رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے جو خان صاحب جو ہے وہ بھی سیاسی میدان میں متحرک ہو گئے ہیں، کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس چیز کی تمام تر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. تھینک یو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی تمام تر چیزوں کا جو آپ اس کا جو سٹارٹ ہوا نا، وہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے. ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 27 فروری کو کراچی سے نکلے جی اور ہمارے محبوب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جی ساتھ، اور ہمارا ماشاءاللہ قافلہ پورے کراچی سے، پھر ٹھٹا، سجاول، بدین، پھر بدین ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، مورو، قاضی احمد کرتے ہوئے ہم پورے پنجاب میں بھی انٹر ہوئے. جی پھر جو استقبال ہمیں پنجاب میں ملے، مطلب ہم نے جو پورے صوبے کے اندر اور دوسرے صوبوں میں جب انٹر ہوئے، پھر ہم نے جو استقبالیہ دیکھے، مطلب لوگ تو موجودہ گورنمنٹ سے تنگ تھے. پیپلز پارٹی نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اس مہنگائی کے خلاف، اس گورنمنٹ کے خلاف، اور جو مطلب انہوں نے جس طرح کی انہوں نے گنڈا گردی، بدماشی، بات کرنے کے طریقے، اور جو ان کے رویے، جو انہوں نے ملک کے جو قرضے کہاں آسمان پہ پہنچا دیے، پیٹرول کے ریٹ کہاں پہنچ گئے، تو ہر ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم نے اس لانگ مارچ کا اعلان کیا. اور اللہ کا شکر ہے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ مقبولیت ملی اس سے، اور ہمارے چیئرمین جو ہے وہ ورکروں کے اندر درمیان موجود تھے. اور ہمارا قافلہ جب نکلا تھا وہ 35 سے 33 کلومیٹر کا قافلہ چلتے ہوئے جا رہا تھا. تو ماشاءاللہ بہت بڑا قافلہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. جب ہم ڈی چوک پہنچے، پھر جہاں تک رہ گئی بات پی ڈی ایم کی، تو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کے جو عدم اعتماد کی جو تحریک لائی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کے اپنے جتنے بھی جو ساتھ چلے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو چھوڑ کے خود ہی جا رہے ہیں. کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو جب عزت نہیں دو گے تو پھر کیسے کام چلے گا. صحیح. پھر اس کے علاوہ جو ملک کا انہوں نے اشر کیا ہوا ہے، پھر جس طرح کی اسپیچ کرتے ہیں، صرف ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہونے تو اسی وہ بندے کو مار دے، اور اسی وجہ سے آج اس پریشانی میں خود آئے. پھر ان کے ساتھ ان کے اتحادی ہیں، وہ بھی پریشان ہیں. پھر رویہ بہت کچھ انسان کو سکھاتا ہے. آپ نے اپنے ان 3.5 سالوں میں اپنے رویہ بھی نہیں بدلا، تو یہ تو پھر ان کا اشر ہونا تھا. عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، انشاءاللہ یہ جائیں گے، ان کے جانے کا ٹائم آ چکا ہے. ٹھیک ہے. خالد صاحب کیا کہیں گے؟ جب سے 2018 کے جنرل الیکشن اور اس کے بعد سے بے چینی تو مسلسل چل رہی ہے. کہ جو جس طرح حکومت آئی تھی اس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں میں سوالات تو موجود تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی آہستہ آہستہ ہوتی رہی، پھر بیڈ گورننس کے معاملات سامنے آئے، تو اس کی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں تو یقیناً مستقل ان کا کام بھی ہے کہ وہ تنقید کرے حکومت کے اوپر، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو اس میں شدت آ رہی تھی. پھر پی ڈی ایم بھی اسی وجہ سے بنی، اور اس کے بعد یقیناً ان لوگوں نے جب سمجھا کہ ان کے پاس مناسب عددی تعداد ہو گئی ہے تو انہوں نے یہ لانچ کی ہے عدم اعتماد کی تحریک. دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. آپ اتحادی، ایز اے اتحادی آپ کہاں کھڑے؟ ہم اتحادی ہیں حکومت کے، اور ہم مسلسل حکومت کو یک طرفہ مشورے دیتے رہتے ہیں. اچھا. حالانکہ جب کوئی آپ کا اتحادی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ حکومت شامل ہوتا ہے، تو باہر بھی مشاورت ہونی چاہیے. لیکن حکومت جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرتی ہے تو وہ عین جب کیبنٹ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہمارا ایک ہی وزیر ہے، گو کہ ہمیں 2 وزارتوں کی آفر شروع دن سے ہے، لیکن ہمیں وزارتوں کا اتنا شوق نہیں ہے، نہ ہم اس میں اتنے انٹرسٹڈ ہیں. ہم عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف زیادہ ہے. اور جو ہمارے حکومت سے معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے پاکستان، سندھ کے شہری علاقے کی ہم نمائندگی کرتے ہیں، ان کے مسائل ہی کو آگے رکھا ہوا ہے. تو ہماری پہلی ترجیح تو یہی ہے. تو ہمیں جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ کیبنٹ میں جب ہمارا منسٹر آتے تھے کیبنٹ کی میٹنگ، اس میں پتہ چلتا تھا کہ حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے، یہ کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم سے مشاورت نہ کی گئی نہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.
ابھی آپ نے کہا کہ یک طرفہ فیصلے اور اس کے بعد جو ہے جو بھی اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ آخر میں آپ کو مطلب کیبنٹ میٹنگ وغیرہ میں اس وقت آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ لوگ اتحادی ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ ایک حیثیت رکھتے ہیں، خان صاحب جو ہے اس عدم اعتماد کی تحریک کو لے کے کنفیوز نظر آ رہا ہے، آپ کے مرکز بھی تشریف لے کر آئے وہ، تو کیا اس کے بعد انہوں نے آپ لوگوں کو مطلب آپ اتحادی ان کو آپ لوگوں کسی قسم میں کوئی کانفیڈنس دلایا ہے؟ نہیں، ہم سے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک. نہ انہوں نے ہم سے آگے کہا کہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیں اس اعتماد کی تحریک کے خلاف ہمارا ساتھ دیں، اور نہ ہم نے اس موضوع پہ اب ان سے کوئی بات کی. وہ کافی عرصے سے ہمارا ان کا ڈیو تھا. کئی دفعہ انہوں نے ہم سے کہا کہ میں آؤں گا یہاں پہ، ان کے وزراء نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں گے. تو یہ کافی عرصے سے چل رہا، 1.5-2 سال سے یہ بات چیت چل رہی تھی کہ وہ تشریف لائیں گے. کیونکہ ہر حکمران جو پاکستان میں آتا ہے 88 سے آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چاہے صدارتی امیدوار ہو، چاہے وزیر اعظم کا امیدوار ہو، وزراء اعلیٰ کا امیدوار ہو، گورنر کے امیدوار ہو، وہ یقیناً ہمارے مرکز آتے رہے ہیں ہمیشہ. اور اسی روایت کے تحت ہم سمجھتے تھے کہ وہ آئیں گے. تھوڑا دیر سے آئے تو آئے تو ہم نے ان کو ویلکم کہا ٹھیک ہے. اور ان کی خاطر مدارت کی، ان کو چائے پلائی، ان کو تو ان سے گفتگو بھی ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کے ہی ایم کیم کے کل میرے پاس آئے تھے، وہ بھی آپ کے ممبر ہیں، سینئر ممبر ہیں، تو کہتے ہیں کہ بیسکلی خان صاحب جو آئے تھے، ہم ایک گیٹ ٹوگیدر ہم نے رکھی تھی جو وہ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایسے کوئی جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کو لے کر وہ نہیں آئے تھے. میں نے عرض کیا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے نہ انہوں نے ہم سے کوئی بات کی، نہ ہم نے ان سے کوئی بات کی. ٹھیک ہے جی. اشفاق صاحب، گیٹ ٹوگیدر چل رہی ہے، ملک کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے، کس طرح سے پارلیمنٹ لاجس کا جو تھا ایک واقعہ وہ بھی ہوا، لیکن خان صاحب جو ہے کبھی جیسے آج حافظ آباد میں وہ عوامی جلسے سے خطاب کریں گے اور ایم کیم کے مرکز آ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اندرون سندھ کا بھی دورہ کروں گا. یہ جو ان کے دورے آج کل چل رہے ہیں، اچھا وہ جو جلسے ہوتے ہیں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے، کوئی میگا پروجیکٹس نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف تنقید اس میں کی جا رہی ہوتی ہے، اپوزیشن کے خلاف بولا جاتا ہے، اور کافی ایسے الفاظ بول دیتے ہیں اپنی تقریر میں جذباتی ہو کے کہ پھر اس کے بعد جب ریٹرن میں دوسری جماعتیں مطلب اپوزیشن جب ان کو کچھ کہتی ہے تو وہ ایک جو ہے ظاہری سی باتیں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جب یہ آج کل سیاسی معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے عمران خان کے جو ہے جلسوں کے حوالے سے، جب یہی چیزیں پہ ہم ہمیشہ اسٹارٹنگ سے یہی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے نا، انہوں نے 3.5 سال میں اس ملک کو کچھ دیا تو نہیں. اس 3.5 سال میں جو تبدیلی کے نام پہ جو یہ ووٹ لے کر آئے تھے، اس تبدیلی کے نام پہ پرانے نئے پاکستان کے چکر میں پرانے پاکستان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ گئے. دیکھیں جی، بات یہ ہوتی ہے، ہمارا موقف بھی اسی بات پہ ہی قائم تھا کہ آپ ملک کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کریں. آپ نے ملک کے حالات اس طرح کے پیدا کر دیے کہ آج آپ اس کے اندر خود پھنس گئے. میں نے کہا نا آپ کو، انہوں نے اپنے ایم این ایس کو، اپنے ایم پی ایس ان کے رویے اس طرح کے تھے نا، تو آج وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، اتحادی بھی چھوڑ رہے ہیں. اسی لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تب آپ پہنچ جاتے تھے، جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو آپ پوچھتے بھی نہیں تھے بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے. اور ان منسٹریز کے اندر بھی ان کی اسی طرح کی چیزیں چلتی رہیں. جیسے کاف لیگ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، دوسری پارٹی کی جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہ کرنا، پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ، پھر آپ جلسے میں دھمکیاں دے رہے ہیں. دھمکیاں بھی آپ ایسے دے رہے ہیں، میں نے کہا نا آپ کو کچھ دیر پہلے کہ بس ان کو آپ بندوق نہیں دی ہوئی، بندوق دیتے ہوئے تو گولی مار دیں گے. اگر ان کو 10 خون معاف ہو جائیں تو یہ تو اسی وقت مار دیں گے. مطلب ایک پرائم منسٹر جو ملک کا نظام دیکھ رہا ہے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، آپ دوسرے سیاسی لیڈرز کے اوپر بولتے ہیں کہ جی وہ فلانا ایسا ہے، فلانے کو آپ نے یہ بولا. بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ اپنا تو بتائیں. آپ کے والد صاحب کرپشن کے ماہر، ان کے، اور پھر آپ نے شوکت خانم کے نام پہ اتنے فنڈ لیے، اور آپ نے وہ چیریٹی کے نام پہ آپ نے ہسپتال بنایا. آج تو وہاں لوگوں سے پیسے لے جاتے. کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو بیڈ نہیں ملتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہوتے باہر نکال دیتے. پھر آپ ہمیں کیا ثابت کر رہے ہیں؟ پھر آپ ایک اپنی کتاب میں لکھ بھی رہے ہو کہ میرے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ جمع ہوئے تو کیوں نہ میں اس کو ڈبل کر دوں. آپ لنڈن کے وہاں پہ جا کے جوئے کھیلتے اس سے، اور وہ 2 لاکھ آپ ہار گئے. تو آپ اس ملک کو چلائیں گے؟ یہ تو ملک کو اگر یہ تو ان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ تو لنڈن میں جوا کھیل کے ملک کو بیڑا گرک کر دیں. تو یہ حالات ان کے. ٹھیک ہے جی. وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر غلام سرور صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے. میرا تو خودکش بمبار بننے کو جی چاہتا ہے وفاقی وزیر. اور وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے مطلب اپنے اس میں خواہش کا اظہار کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا جس طرح سے ملک اور دین کے جو سارے دشمن ہیں
میرا تو دل کرتا ہے کہ ان کو جو ہے خودکش کر کے بم مطلب خودکشی کر کے جو ہے ان کو بم خودکش بم بار کر کے جو ہے ان کو میں مار دوں. مطلب اس طرح کے جب الفاظ ہوتے ہیں, مطلب میرا تو میڈیا پہ بھی بولتے ہوئے زبان سلپ ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک وفاقی وزیر ہے, وہ اس طرح کے جب جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کی جب وہ باتیں کرتے ہیں عوام کے سامنے, تو کیا امپیکٹ جاتا ہے کہ آپ ایک ملک کے وزیر مطلب منسٹری لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو آپ اس طرح کے بیانات میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں, عوام کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ کلپس وائرل ہو جاتے ہیں اور ممالک بھی اس کو دیکھتے ہیں, تو کس طرح کا مطلب امپیکٹ جا رہا ہے ہمارے ملک کا؟ دیکھیں جی, جہاں تک یہ جو ایم این اے صاحب, جو منسٹر صاحب جن کا بتا رہے ہیں نا, یہ وہ آدمی ہے جو تمام سیاسی پارٹیوں سے گھوم کر پی ٹی آئی میں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, جہاں تک یہ خودکش بم کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے, یہ ہوش میں ہی باتیں کرتے ہیں نا. جب آپ رات کے اندھیرے میں آپ کوئی ایسی چیز کر کے پھر اگر آپ میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کرتے ہیں اور اپنے جلسوں میں جس طرح کی آپ دھمکیاں آپ کریں نا, آپ پیپلز پارٹی کے ورکر کے سامنے آ کے کریں نا, آپ کیا پھٹیں گے, ہم آپ کو پھٹائیں گے. آپ کو ان کو اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو مل کے تیار چیز, ان کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں. انہوں نے بولا واہ جی یہ تو مزے لگ گئے, یہ تو مزے میں بیٹھے ہوئے تھے نا. اب انہوں نے عوام کی خدمت تو کی نہیں. میں آپ یقین کرے گا, اتنا میں حیران ہوتا ہوں. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے کلفٹن ڈیفینس کے اندر آپ دیکھیں ایم این اے عارف الوی صاحب 2 بار منتخب ہوئے, ماشاءاللہ ملک کے صدر بنے ہوئے. عمران اسماعیل صاحب ہمارے جو ہے صوبائی اسمبلی سے ایم پی اے بنے, اور وہ ہمارے صوبے کے گورنر بنے ہوئے. اچھا, پانی کا ایشو, جو پانی کا جو ایشو تھا, انہوں نے آج تک اس پہ بات نہیں کی. اور اس کے بعد ہمارے ہی بیرسٹر مرتضی واب صاحب نے 8 ملین پر ڈے مطلب جو انہوں نے ایک نئی لائن ڈالی ہم نے, اب وہ اس سے ڈیفینس کو ڈی ایچ اے کے لوگوں کو پانی روز کا 8 ملین پر ڈے پانی ملتا رہے گا. تو مقصد کہنے کا, یہ ایم این اے یہ بنے, ایم پی اے یہ بنے, یہ تو ایک ملک کی سیاست کر رہے ہیں اور ایک صوبے کی کر رہے ہیں, لیکن کیا عوام کی خدمت یہ کہیں بھی نہیں کر رہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اب یہ غلام سرور صاحب ہیں, یہ ان کا دماغ جو ہے نا, اب یہ آہستہ آہستہ ان سبوں کو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ دماغ کے ڈاکٹر نیرو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جناب میں اتنے اچھے نیرو کے ڈاکٹر ہیں, یہ مجھے کہیں میں ان کو لے کے جاؤں گا. یہ ابھی اس طرح کی باتیں اور آپ کے سامنے مزید آتی رہیں گی. ٹھیک ہے جی. خالد سلطان صاحب, جب اس طرح کے بیانات جو ہیں وفاقی وزراء جب دیتے ہیں, تو کیا آپ آزاد اتحادی آپ لوگوں کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ یہ کس طرح کا بیان دے دیا ہے؟ اب دیکھیں لوگ ہمارے اوپر بھی ہنسیں گے کہ آپ کس پارٹی کا حصہ ہے. اصل میری نظر سے یہ بیان نہیں گزرا, لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو یقیناً بیان آیا ہوگا. تو وہ کل ہی انہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے. تو وہ ہوا بازی کے وزیر ہیں, پتہ نہیں کن ہواؤں میں تھے جب یہ بیان دیا. اچھا, تو بہت محتاط گفتگو کرنی چاہیے. دیکھیں ہوتا ہے کہ ایک عوامی جلسے میں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سا ایسی باتیں کرتے ہیں ذرا سا عوام کو جوش ووش دلانے کے لیے, لیکن احتیاط, کیونکہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت, اگر یہ ہوئی ہے تو یہ بہت نامناسب گفتگو ہے. عوام میں بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ویسے ہی ہمارے ملک کا جو پرسیپشن ہے وہ بہت خراب کر دیا گیا ہے. ہمارا ملک پیارا پاکستان دنیا کا بہترین ملکوں میں سے ہے, لیکن چند لوگوں کی بد زبانی کی وجہ سے اور غلط فیصلوں کی وجہ سے اور غلط گفتگو کی وجہ سے خواہ مخواہ کی بدنامی جو ہے وہ ہمارے گلے میں پڑتی ہے, اور پھر ہم بعد میں ان چیزوں کو کلیئر کرتے رہتے ہیں. تو جو بھی گفتگو کی جائے بہت ذمہ داری سے کی جائے, اور آدمی جس عہدے پہ ہوتا ہے اس کی مناسبت سے گفتگو کرے تو زیادہ مناسب لگتا ہے. عوامی جلسوں میں ظاہر ہے تھوڑی زبان سلپ بھی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ, لیکن ایسی گفتگو نہیں کرنی جس سے پاکستان کے امیج کے اوپر اور عام آدمی کے امیج کے اوپر اور اپنے سیاسی سب دیکھیں, یہ تو ایک عمل ہے. آج آپ حکومت میں, کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے, اور جو اپوزیشن میں وہ کل حکومت میں ہوگا. دونوں کو میرا یہ مشورہ ہے, جو بھی گفتگو کریں ان حدوں کو پار نہ کریں جو پاکستان کی سیاست کو پراگندہ نہ کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے. ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ ہواؤں میں ہوں گے, لیکن کل ہمارے پاس آئے ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کے جو الیکشن سیل کے وہ بھی تھے, ان کو اس کو لیڈ کرے تھے پورے کراچی کو وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ لوگ جو ہے میڈیا بھی ہمارے اوپر باتیں کر رہا ہوتا ہے, اپوزیشن بھی ہمارے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں نے 3.5 سال کے عرصے میں کیا کیا ہے. تو ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا, ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, تو ایک موقع تو ظاہری سی باتیں دینا چاہیے. جن لوگوں نے اتنی دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے, وہ منسٹریز چلا رہے ہیں, تو ان سے آپ لوگوں نے پہلے سوالات کیوں نہیں کیا؟ وہ آتے ہیں اور دوبارہ سے ملک ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں. ابھی تو ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے, ہمیں مطلب یہ تو اگر چھوٹی موٹی نادانیاں ہو جاتی تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے. دیکھیں یہ کوئی ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی دکان نہیں ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, 22 سے 23 کروڑ عوام کا ملک ہے. اور جب پی ٹی آئی کی حکومت اپنا مینیفیسٹو لائی تھی الیکشن کے لیے, انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہم 72 گھنٹوں میں تبدیلی لانا شروع کر دیں گے.
ہم تو سمجھتے کہ 1 سال کا پیریڈ حکومت کا ہنی مون کا ہوتا ہے، اس میں چلیں نئے وہ لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے میں چیزوں کو ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ تو اس کو تو رعایت دی جا سکتی ہے. لیکن جب 3.5 سال گزر جائیں اور قوم اگلے الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہو، پھر یہ چیزیں جو ہے ریلیونٹ نہیں ہوتی ہے. پھر تو ذمہ داری سے بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، ملک کو آگے لے کے گئے، ملک کو آپ نے نقصان پہنچایا، آپ نے کیا سیکھا، ملک کو آپ نے کیا دیا، لوگوں کے لیے آپ نے عوام کے لیے کیا ریلیف دیے، آگے کی کیا پلاننگ کی، کوئی چیز تو نظر آنی چاہیے. تو ابھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو ایک حکومت کو، جو پاکستان جیسے بہترین ملک کی حکومت کو میں لوگوں کو کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. شیخ رشید اور فواد چودھری کو بھی وزیر اعظم کے جانے کا یقین، کابینہ اور تبدیلی نہ ہونے کی ضمانت مل جائے تو وزراء بھی عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے. سعید غنی کا دعویٰ گھبراہٹ، بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ جو ہے وہ ظاہر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. یہ جو ہے سعید غنی صاحب نے کہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد اشفاق میمن صاحب سے جو ہے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے میں جو میرا سوال تھا شیخ رشید اور جو ہے فواد چودھری صاحب کو جو ہے مطلب سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے جانے کا یقین اور کابینہ میں تبدیلی نہ ہونے کی ضمانت مل جائے تو وزراء جو ہے عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے. تو اس پہ جو ہے سعید غنی صاحب نے کہا کہ جو ہے مطلب شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب کے بارے میں، تو کیا اتنے وہ کانفیڈنٹ ہے آپ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ اگر خدا نخواستہ جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ان کو وہ مل جائے تو وہ ان کے خلاف ووٹ ڈال دیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک سعید بھائی کی بات ہے، سعید غنی بھائی کی، تو سعید غنی بھائی ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں اور ماشاءاللہ وہ سینیٹر بھی رہے ہیں اور ہمارے 2 بار ایم پی بھی رہے ہیں. لیکن وہ جب کوئی بات کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا نا، جس طرح ہم نے غلام سرور کی بات کی، آپ فواد چودھری کو اٹھا کے دیکھ لیں. مشرف کا دور، پیپلز پارٹی کا دور، کاف لیگ کا دور، ہر پارٹی میں گھوم کے آئے ہوئے لوگ ہیں. ان کا اور جس طرح شیخ رشید تو زیادہ بڑے ماشاءاللہ، وہ جس طرح کپتان ہے نا، وہ سیکنڈ کپتان ہے، نائب کپتان ہے، تو یہ آل راؤنڈر ہے. ٹھیک ہے، یہ آل راؤنڈر ہی ہر سیاسی پارٹی میں جاتے ہیں، تو ان پہ تو بھروسہ کر ہی نہیں سکتے. یہ 2 منٹ میں بیک ہو جائیں گے، 2 منٹ میں، کیونکہ ان کا اپنا کوئی اسٹیک ہے ہی نہیں نا. کیونکہ یہ تو مطلب لیکن اپنے شیخ رشید صاحب تو بہت زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی. جس طرح سے انہوں نے جو ہے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹلی یہ بات کی تھی کہ یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے. کل آپ نے اینڈ میں سنا نہیں، انہوں نے اینڈ میں کل یہ بھی تو کل آئے صلح کرتے ہیں، تو یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ بھائی؟ یہ ان کی چلتی کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک ایم این اے ہاسٹل کے اپنا ایم این اے لاجسٹ کے اندر جس طرح انہوں نے ایم این ایس کو مارا، یہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ چلے ایک بات ہے، دیکھیں سیاست جو ہے، سیاست کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک نہ جاؤ، اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے لیکن وہ تو اس چیز کو ڈینائی کرتے، بولتے ہیں کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا. ویڈیوز آئی ہیں، آپ ویڈیوز آئی ہیں، میڈیا نے دکھائی ہیں، اور جو ہے بلکہ انہوں نے اندر پارلیمنٹ لاجز میں جو ہے 200-300 بندے اندر جمع ہوئے ہوئے تھے. ایک ظاہری سی بات ہے، نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. 11-13 کچھ لوگ تھے اپنا ایم ایم اے کے اور ایم این ایس کے ساتھ تھے. اگر ان کے 11 ایم این ایز ہے، اگر ان کے ساتھ ایک گیسٹ بھی رہا، اس میں کیا بری بات ہے؟ ہمارا آغا رفیع اللہ نے جو ایم این ایز ہیں وہاں پہ اپنے وہ جا رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے بیرک بند کیا. اچھا، وہ بیرک انہوں نے کھولا تو وہ سیدھا بیرک ان کی کمر پہ آگے لگا. وہ ویڈیوز ساری آئی ہیں. پھر اس کے علاوہ جس طرح وہ آپ کا میرے خیال پہ نون لیگ کے جو ہے سعد رفیق کے پاؤں میں بھی وہ انگوٹھے پہ بھی لگا. یہ بدماشی ہے نا. آپ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ گرفتاریوں کا بھی جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ گرفتار کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں گرفتاری تو انہوں نے خود ہی دی تھی جا کے. نہیں، وہ ٹی وی نے دکھایا کس طرح اس ایم این اے کو بچارے کوئی لوگ جس طرح وہ پولیس والے لے کے جاتے، میڈیا دکھا رہی ہے. اور میں تو شکر ہے، تو یہ تو آپ دیکھیں 2008 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، پیپلز پارٹی نے میڈیا کو اتنا آزاد کر دیا. آج ہم اللہ کا شکر یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا. اگر یہی مشرف کا دور ہوتا تو میڈیا کہاں کھڑی ہوتی؟ آپ بتائیں. میڈیا ہم نے مشرف کے دور میں خود دیکھا ہے. بی بی صاحبہ شہید رانی متنوع بے نظیر بھٹو جیو کے آفس کے باہر آئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ جیو پہ پابندی لگا دی تھی مشرف نے. تو یہ تو پیپلز پارٹی نے جو آپ کا جو اپنا جمہوریت کو جو اپنا بحالی اور جو آپ کا کیا کہتے ہیں 18ویں ترمیم، یہ ساری آزادیاں دی نا. عمران خان تو سب چھین رہا ہے. عمران خان نے تو میڈیا کے پابندی کے اوپر کتنے سخت کیے، جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو شیخ رشید اور فواد چودھری کی بات پہ یقین کرنا، ایون کہ عمران خان کی بات، یہ پوری کابینہ جو ہے نا یہ ہوا میں.
اور یہ سارے ہوش میں نہیں ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. ٹھیک ہے جی. خالد سلطان صاحب، عدم اعتماد کی تحریک کو لے کے ایم کیو ایم پاکستان کہاں کھڑی ہے؟ ہم ابھی جائزہ لے رہے ہیں اور تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ ہم سے مل رہی ہیں، ہم ان سے مل رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا پہلا مطمئن نظر حکومت نہیں ہے، کیونکہ ٹریک ریکارڈ تو سب کے ہی ایک جیسے ہیں، چاہے وہ نون رہی ہو، پیپلز پارٹی رہی ہو اور پی ٹی آئی بھی. انہوں نے عوام کی خدمت کے حوالے سے کوئی قابل ذکر چیزیں نہیں کی، اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے ہر دور حکومت میں زیادتی کی گئی اور ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچائی گئی. تو ہمارے لیے سیاسی جماعتوں کو ایک سیاسی جماعت حکومت پہ چلی جائے اور دوسری اس کو ہٹا دے اور اس کی جگہ تیسری آ جائے، تو یہ ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے. ہمارا مطمئن نظر سب سے پہلے مستحکم پاکستان ہے. پاکستان اور اس کے، کیونکہ کوئی ملک جو ہوتا ہے وہ صرف زمین کی حد تک نہیں ہوتا، اس کا جغرافیائی اہم نہیں ہوتا، اس کے عوام سب سے اہم ہوتے ہیں، ریلیونٹ ہوتے ہیں، جن کے لیے مملکت ہوتی ہے اور جن کے لیے حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور انہی کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں. تو ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ جو موو ہو رہی ہے اس میں ہم ایسی قوتوں کا ساتھ دیں کہ جو واقعی اب تھوڑی سی انہوں نے پچھلے ماضی کے جو معاملات ہیں ان سے سبق سیکھا ہو اور آگے کچھ بہتری کرنے کی امید ہمیں نظر آئے گی، کہ جو پاکستان کے لیے بہتر کرنے کی طرف ہمیں ان کا وہ نظر آئے گا پلان، ان کا پروگرام، تو ہم اس کے پلے میں اپنا وزن ڈالیں گے. ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ہم اپوزیشن کو اس عدم اعتماد کو لے کے کوئی ہم نے ابھی فائنل فیصلہ نہیں کیا. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد پاکستان کے عوام ہیں، اور خاص طور پر سندھ اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ جو ہمارے ووٹرز بھی ہیں اور جو پاکستان کے مظلوم ترین لوگ ہیں اس وقت، جن کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. خالد صاحب، اگر جو ہے اتحادی اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے ابھی تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر اینڈ میں ایم کیو ایم کہاں کہ وزیر اعظم کے ساتھ ہوگی یا پھر جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ دے گی؟ دیکھیں، ہمارے لیے حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک. اگر ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمارے لیے ہمارے کوئی شرط حکومت میں شامل ہونے کی کسی کے ساتھ نہیں ہے. نہیں وزیر اعظم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دے دیں ہم حکومت میں رہیں گے، اور نہ ہم اپوزیشن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی اگر آئندہ کوئی حکومت آپ کی قائم ہوتی ہے اس میں ہمیں شامل کریں. ہم نے جس سے بھی بات کی ہے سندھ کے شہری عوام کے حقوق کی بات کی ہے. کراچی شہر جو پورے پاکستان کے لیے 75% اپنے ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور اس دفعہ تو اور 1000 ارب روپیہ زیادہ دیا ہے اس دفعہ، ابھی تک جو اس بجٹ میں جو اگلا تیاری ہو رہی ہے اس وقت پاکستان قومی خزانے میں 1000 ارب روپے زیادہ. اس برے حالت کے باوجود اس کراچی شہر نے، جہاں اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے، سیریز کے جو ہے وہ روڈوں پہ بہہ رہا ہے اور اس کا انفراسٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے، اس کو کوئی 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں. اس کے باوجود اس شہر نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے خون پسینے کی کمائی سے 1000 ارب روپیہ اس پاکستان کے خزانے میں پچھلے سال کی نسبت زیادہ جمع کرا دیا اس وقت تک جو بھی یہ 9 ماہ کا پیریڈ گزرا ہے. تو کراچی تو اپنا حق اس سے بڑھ کے ادا کر رہا ہے، جو ایک فرما بردار بیٹے کو اور ایک محبت کرنے والے اپنی ماں سے، اپنے ملک سے محبت کرنے والے جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی اس کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے ملک کو، اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے ادا کر رہا ہے. لیکن ابھی تک کسی نے بھی اس کی طرح اس شفقت کا مظاہرہ نہیں کیا جس کا وہ حقدار ہے. تو ہم تو ان کا مسئلہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کا مسئلہ، ان کی نوکریوں کا مسئلہ، یہاں کی مردم شماری کا مسئلہ، یہاں کے پانی کا مسئلہ، یہاں کے انفراسٹرکچر کا مسئلہ، یہاں کے نوجوانوں کی نوکریوں کا مسئلہ، یہاں جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے مسئلہ، یہ ہمارے مین ٹارگیٹ ہے. اگر ان کو جو ایڈریس کرے گا، جو سمجھے گا کہ جو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کی نیتوں میں کچھ بہتری ہے، تو یقیناً ہم اپنا فیصلہ اس کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے جی. گورنر سے نے تڑی لگا دی ہے، کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کرنے والے پارٹی ارکان کا گلی محلے میں رہنا مشکل ہو جائے گا. گورنر صاحب جو ہے نا وہ اپنے حلقے میں تو آ نہیں رہے، جہاں سے وہ خود MP بنے تھے، اب گورنر ماشاءاللہ ہیں. اور اسی طرح کہ میں نے پہلے ہی بتایا جو پانی کے ایشوز کے پر آپ کو جس طرح بیرسٹر محترم وہاب صاحب نے اس پہ ورکنگ کر لی. دیکھیں جی، یہ تو اب میں نے کہا نا یہ پاگل ہو گئے. ان کے لیے تو ہمارے پر نیرو کا جو وارڈ ہے نا وہ ان کے لیے ہے،
اور ان سب کو ہم وہاں دکھائیں گے. اور اگر ان کا زیادہ علاج کی ضرورت پڑے گی, ان کو شوق ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اپنی کیبنٹ بنائے, تو پاگل خانے موجود ہیں, وہاں ان سب کو ڈالیں گے. وہاں پہ یہ وزیر اعظم رہے, یہ گورنر رہے, یہ وزیر رہے, سارے کیوں یہ پاگل ہیں. کیونکہ ان کے میں اتنا مجھے اس بات پہ نہیں, دیکھیں ایک ملک کا امیج ہوتا ہے. صحیح بات. آپ اپنے ہمارے ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہو کے ایسے تڑیاں مار رہے ہیں, یعنی آپ کیسی, آپ ملک کے وزیر اعظم ہو, آپ کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے, آپ کو پورا ملک آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اور آپ تڑیاں دیتے ہو. آپ نے کوئی اچھے کام کی تو رپورٹ سنائے. میں جب ابھی لانگ مارچ میں ہم لوگ تھے تو انہوں نے 10 روپے پیٹرول پہ کم کیے تھے, 5 روپے بجلی کے کم کیے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ قوم سے خطاب کیا. اس سے پہلے بھی تو ریٹ کم ہوئے ہیں, یا بڑے بھی تو میڈیا قوم سے تو خطاب نہیں کیا. آپ نے بڑھتے وقت تو خطاب نہیں کرے. 10 روپے آپ نے قوم کا ٹائم ضائع کیا. انہوں نے مذاق بنایا, مطلب یہ وہ والا حساب ہے کہ جیسے یار ابھی جو ہے نا مجھے چائے پینی ہے تو بھائی قوم سے خطاب کرنا ہے, تو مذاق ہے نا یہ. تو ایسے لوگ ہمارے, اب دیکھیں نا یہ اتنے ہمارے لیے, اس ملک کے لیے جب سے ہی گورنمنٹ میں ہے, اس ملک میں قرضہ انہوں نے اتنا لے لیا, اور ان کے پاس جھوٹ کے جی روز کے اتنے ارب روپے جو نا یہ سارے کھاتے تھے. ارے بھائی ٹھیک ہے, اب تو آ رہے نا, وہ کدھر ہیں اس کا تو حساب دے دیں ہمیں آپ, جو اتنے جمع ہوئے. پھر انہوں نے جن کو انہوں نے وزیر بنائے, جو باہر ملک کو اوورسیز لے کر آئے, وہ سب چلے گئے. بھائی ان کا حساب تو لے کے تو, اچھا جس دن وہ وزارت سے ان کو ہٹاتا تھا صبح وہ چلے جاتے تھے. اب وہ کیا نام تھا ان کا, اکبر کیا نام تھا ان کا جو نیب کا تھا, ان کا اپنا, ان کو انہوں نے بنایا, وہ میرے خیال سے تھے وہ تھے. اس سے پہلے انہوں نے ہیلتھ کا بنایا, اس سبوں نے کرپشن کی, اوورسیز چلے گئے. زلفی بخاری سب چلے گئے. فیصل وابڈا صاحب کی تو مہربانی ہے, ہم تو ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے. یہ نائل ہوئے, ہمیں ایک MNA کی سیٹ بھی مل گئی. ان کے نائل ہونے سے آج ہمارے نثار کھوڑو صاحب آپ کا سینیٹری بن گئے. تو یہ تو ان کے حال ہے, جھوٹ پہ جھوٹ. بات وہیں آتی ہے. آپ دیکھیں یہ اس ملک کے لیے اتنے نقصان دہ ثابت ہوئے. اب آپ دیکھیں یہ روس گئے, انہوں نے روس میں جا کے جو ہے, جیسے انہوں نے روس میں قدم رکھا, روس اور یوکرین کی جنگ چھڑ گئی. مطلب اتنے تو, اب یہ پانی میں اگر پاؤں رکھیں گے تو پانی بھی جو ہے نا خشک ہو جائے گا. بھائی ان سے جان چھڑانی ہے, یہ اس ملک کے حل اور یہ اس ملک کے قابل نہیں ہے. کیونکہ مجھے افسوس اسی بات کا, ہم نے دیکھیں نواز شریف بھی اس ملک کے وزیر اعظم رہے, شہید رانی بھی رہی, بھٹو صاحب بھی رہے, اور بھی لوگ رہے, اور بڑے صاحب آصف زاہد صاحب بھی ہمارے جو ہے وہ کوچ پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے. لیکن ایک مطلب ہمارا MQM کے ساتھ بھی تھا, ہمارے اتحادی بھی رہے, لیکن کہیں کچھ ہوتا تھا تو کہیں بیٹھ کے اس کو سورٹ آؤٹ ہو جاتا تھا. اور جب آپ کا MQM کے جب یہ آپ کا ناظمین تھے, ٹاؤن ناظم وغیرہ, اس وقت بھی DMC کے ان کے چیئرمینس وغیرہ تھے, اس وقت بھی ہمارے آپ کا وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے ساتھ رابطے میں, پھر اپنا وسیم اختر صاحب رابطے میں. تو ایک جوائنٹ وینچر چیز رہتی, چلتی ہے, اختلافات ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کوئی حل نکل آتا ہے. تو مطلب اس کو کوئی عرف آخر تو نہیں ہے, سیاست ہے, حصہ ہے. بالکل بات صحیح ہے کہ کہیں بیٹھ کے ہوگا تو انشاءاللہ بیٹھ کے کریں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. جو 5 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, وہ 5 دن سے آج 7-8 دن اوپر ہو چکے ہیں, تو وہ معاملہ وہیں کا وہیں رک گیا. وہ کیا تھی ڈیڈ لائن, کس حوالے سے آپ لوگوں نے دی تھی؟ مہنگائی جو بیسکلی آپ لوگوں کا وہ تھا موقف کہ ہم نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ, اور مطلب ظاہر جو جس طرح کے دعوے وعدے کیے گئے تھے کہ تبدیلی آئے گی, تو وہ تبدیلی کہاں پر ہے؟ تو یہ جو پرائز ہے ان میں تو ابھی اور زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ابھی ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی. آپ جب ہم کراچی سے نکلے 27 فروری کو, وہ تو پیٹرول کی قیمتیں اسی وقت وہ تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن مہنگائی وہ کے اندر بولتے ہی ہیں ہے کہ نا, سمری تو پہلے سے ہم نے وہ کی بھی تھی. کوئی بھی نہیں, انہوں نے تو اوکھلا کو 15 دن پہ لے کر آ گئے تھے. یہ تو ہمارا مارچ سے ہی گھبرا گئے, جیسے کہ کہتے تھے نا گھبرانا نہیں ہے, تو یہ تو سب گھبرا گئے. یہ اسی وقت گھبرا گئے جب ہم آپ کا قاضی احمد پہنچے تھے, اور ان کا قوم سے خطاب ہوا تھا. اس کے آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہوگی, تو ہمیں وہاں اطلاع ملی کہ انہوں نے جو ہے پیٹرول کے اوپر 10 روپے کم کیے. دیکھیں گھبرا گئے, کمی پیشی تو اب شروع کر دی. اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جی یہ تو نکل پڑے. اور آپ یقین کریں اگر ہمیں وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھنا پڑ جاتا نا, تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی. آپ یقین کریں بڑی مشکلات ہو جاتی. میں آپ کو سیریسلی کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا جو ورکر ہے نا, خاص طور پر پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں, وہ اپنے محبوب چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہوئے. سب سے مین چیز یہ جو ان کی جو دھمکیاں ہیں نا, یہ اگر ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی یہ دینا دھمکی, جس طرح گورنر صاحب دینا گلی میں, یہ ہاتھ تو لگائیں. ارے بھائی ہاتھ لگاؤ, گلی کو چھوڑو, آپ تو گلیوں میں بھی نہیں ہو, آپ ہو کہاں پر؟ آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے بھائی؟ آپ زیرو پہ ہو, زیرو پہ, بالکل زیرو پر ہو. اب آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. اتنی مہنگائی کرنے کے بعد ایک عام آدمی کی آپ نے کمر توڑ دی. آپ دیکھیں حال کیا ہے, اور آپ جو ہے لوگوں کو بولتے گلیوں میں. ارے بھائی آپ نے اس ملک کے لیے کرا کیا ہے؟ آپ تو برائے مہربانی چپ ہو کے آرام سے بیٹھے, یہ دھمکیاں نہ دیں. اگر ہمیں دھمکیاں نہ دینا, خاص طور پہ جس کو دینی ہے دو, پیپلز پارٹی کے ورکر کو مت دینا. اگر ہمارے چیئرمین نے اگر اشارہ کیا نا, پھر ہم آپ کو بتائیں گے بھی, ہم آپ سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. خالد سلطان صاحب.
کیا کہیں گے؟ یہ تو یہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ کسی بھی ذمہ دار آدمی کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے کسی بھی سطح پہ. ٹھیک ہے حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور ایک یہ پروسیس ہے آئینی, اگر عدم اطاعت کی تحریک پیش ہوئی ہے تو اس کا سیاسی طور پہ مقابلہ کرنا چاہیے, اس کا قانونی طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں ملک کو اس سطح پہ نہیں لے لینا چاہیے کہ سب کچھ ہی تباہ ہو جائے. ہماری اقدار ہیں, ہماری روایات ہیں, ان کو پریویل کرنا چاہیے, ان کو جو ہے اہمیت دینی چاہیے, ان کو فوقیت دینی چاہیے. اور ہمیں چاہیے 72 سال ہو گئے ہمارے ملک کو, سارے اچھے برے حالات دیکھ کے آج تمام سیاسی جماعتوں کو 50 60 سال ہو گئے ہیں, سب تجربہ کار لوگ ہیں, تو سب کو چاہیے کہ گفتگو میں احتیاط کریں, کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جس سے فضا اور مقدر. سیاسی عمل یہ تو چلتا رہتا ہے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوگی, آج کی جو حکومت ہے وہ کل کی اپوزیشن ہوگی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے ذاتی طور پہ جو ہے وہ تڑیاں دی جائیں یا غصے کا اظہار کیا جائے. سیاسی طور پہ نمٹنا چاہیے چیزوں کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح سے ابھی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور اس میں پنجاب میں بھی جو ہے تبدیلی کی جو ہے ہوا چل پڑی ہے, گورنر صاحب کو تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک دم سے فیصلہ کر دینے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی, یہ فیصلے تو میں نے کہا نا, جو حالات ہیں نا ان کے اپنے رویوں کی ویسے ہی ہوئے اور ان کی مہربانی ہے اس ملک پہ. یہ اچھا ہوا 3.5 سال میں جان چھوڑ رہی ہے, ورنہ اگر اس کو زیادہ ٹائم لگ جاتا تو اور پریشانی آ جاتی. یہ صرف پنجاب سے نہیں جا رہے, یہ KPK سے بھی جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے آپ کو بلوچستان سے بھی جائیں گے. اس کی بڑی وجہ دیکھیں یہی چیز ہے نا. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم فرسٹ آف ڈے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مہنگائی کو کور کریں. انہوں نے اسد عمر صاحب کو جب اپنا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو وہاں یہ بات ہوئی, جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ جی IMF جو ہے نا وہ چڑیل ہے. جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو IMF جو ہے مس یونیورس ہو گئی. مطلب یہ اپنے کسی موقع پہ تو قائم رہے نہیں. اسد عمر نے کہا جی ہم تو IMF سے جو ہے نا لیں گے ہی نہیں, اور اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنی بات رکھیں گے. یار آپ قرضہ لینے جا رہے ہو بھائی, ہمیں تو بتا دیں کہ جو قرضہ لیتا ہے انہوں نے تو وہ بہت کیسے, کچھ کہا تھا, ملک کا لوٹا ہوا پیسہ بھی وہ لے کر آ رہے تھے, بہت میگا پروجیکٹس, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر بھی دے رہے تھے, دعوے وعدے تو بے تحاشا کیے تھے. میں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, میں اسی پہ آنے دے کہ بات یہی میں کہہ رہا تھا نا. ابھی اسد عمر صاحب تو اس طرح کہہ رہے تھے, IMF کے پاس اس طرح جا رہے تھے جیسے IMF جو ہے نا وہ یہ اپنے پیسے مانگنے جا رہے ہیں. بھائی آپ قرضہ لینے جا رہے ہو تو قرضہ جو مانگتا ہے تو اس کو وہ کس طرح جاتا ہے. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ یار یہ قرضہ مانگنے جاتے ہیں یہاں سے, تو یہ یہاں وہاں جاتے ہو, یہ قرضہ کیسے مانگتے ہیں؟ میں نے یار یہاں سے تو اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, وہاں کا نہیں پتا. مقصد کہنے کا اس بات سے یہ کہ ایک تو آپ قرضہ لے رہے ہو, اوپر سے آپ اسٹائل ایسے مارو. بعد میں کیا ہوا, یہ بھی چلے گئے, حفیظ شیخ لائے وہ بھی چلے گئے, اب ان کے کتنے تو وزیر خزانہ چلے گئے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کو کور, پوری دنیا سے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. پتہ نہیں کوئی ایسا ملک ہوگا جس سے انہوں نے پیسے نہ لیے ہو. انہوں نے کشکول ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور جہاں سے مطلب کہ اصل میں عمران خان نے پوری زندگی کرائی یہی نا, اس نے پوری زندگی کشکول ہی پکڑا نا. جب وہ کیپٹن تھے, کیپٹن سے باہر آئے تو انہوں نے کیا کیا, شوکت خانم کے نام پہ جنہوں نے اسپتال اس میں کیا کیا, پیسے ہی لیے نا لوگوں سے. ایون کہ لوگوں نے اسکولس کے اندر بچے تھے, ہم لوگ جیسے جب اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے تھے تو ہم نے بھی 10-20 روپے دیے اس پرچی کے. مقصد کہنے کا ہم نے چلو اچھی چیز ہے, ہمیں کیا پتا تھا کہ آج وہاں پیسوں میں علاج ہوگا. پھر ہمارے ہی وزیر اعظم انہی پیسوں پہ جوا بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ تو ان کا حال ہے. تو یہ تو پورے صوبے, تمام صوبوں سے جا رہے ہیں, نہ یہ پنجاب میں ہوں گے نہ یہ کیا. اور اچھا ہے اسی وقت ان کا فیصلہ ہو گیا. اور عدم اعتماد کی تحریک ہمارا آئینی حق ہے, ہم وہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا. ابے بھائی آپ نے جو کرنا آپ کر لینا, یہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی اور انشاءاللہ آپ جائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ 1.5 سال بھی خان صاحب پورے کریں گے اور آئندہ 5 سال بھی خان صاحب کے ہی ہیں. شیخ رشید صاحب کا میں نے کہا نا, اس کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. ہمارے پاس نیرو کے ڈاکٹر رکھے ہیں, ان کو ان کا چیک اپ کراتے ہیں, اور وہاں مشین بھی ہے جو ان کے ہم سر پہ لگائیں گے نا, تو یہ تھوڑا صحیح ہو جائیں گے. کس کو دکھائیں گے؟ خالد سلطان صاحب, جس طرح سے شیخ رشید صاحب جو بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 1.5 سال بھی ہم کمپلیٹ کریں گے اور آئندہ جو 5 سال ہوں گے تب بھی خان صاحب کے ہی وہ ہوں گے, تو MQM جو یہ اس والی جو صورتحال ہے اس کو لے کے کیا سمجھ رہی ہے کہ ابھی تو آپ کے 1.5 سال, ابھی 4 سال ہو چکے, مطلب 1 سال 1.5 سال سے بھی کم عرصہ ہے, تو ابھی آپ لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے ہیں. اگر آئندہ ان کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک تبدیلی اور جس طرح سے روشن پاکستان اور جو ساری چیزیں کی گئی تھی, جو اب عوام خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو چکی ہے, مہنگائی کی شرح دیکھیں کس قدر بڑھ چکی ہے, کیا آئندہ جو ہے اگر ان کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اصل میں شیخ صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل الگ اسٹائل ہے, تو وہ اپنے عوامی انداز سے گفتگو کرتے ہیں, تو ان کا اپنا وہ تو اسی کا
ان کو پتہ ہوگا, ان کی اپنی کیلکولیشن ہوگی, ان کا اپنا جواب ہے, اور وہی وہ اس چیز کا جواب دیں گے کہ آئندہ کیا ہوگا. لیکن بہرحال ہم مطمئن نہیں ہیں ابھی تک کی کارکردگی سے حکومت کی, اور ہم بارہا ان کو یہ بتاتے رہتے ہیں, اور جو معاہدے انہوں نے ہم سے کیا تھا اس کے حوالے سے بھی, عوام کو کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی, اور ملک کی جو کیفیت ہے اس وقت اس کے حوالے سے بھی مسلسل ہم اپنے طور پہ, میں نے آپ کو بتایا کہ یک طرفہ طور پر تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو مشورے دیتے رہیں, ان کو بتاتے رہیں, اور شکوے شکایت بھی کرتے رہتے ہیں ان سے کہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں چیزوں کو. تو ظاہر ہے اگر حکومت کی کارکردگی اچھی ہوگی تو پھر سوچا تھا پہلے کی اگر میں دور کی بات کروں, اور پہلے اگلے اگر آپ لوگوں الیکشن کی جو ہے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تھے تو آپ لوگ حکومت سے الگ ہو جایا کرتے تھے. میں اب آپ لوگ شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, پہلے والی ہمکم کہاں پر ہے جو آپ لوگ پہلے الگ ہو جایا کرتے تھے؟ وہ جذبات کیوں نہیں ہے عوام کے لیے؟ نہیں, ہم تو ہر وقت تیار ہیں حکومت سے علیحدہ ہونے کے لیے, اور ہماری ایک وزیر ہے اس سے, اور آپ نے دیکھا جو ہماری وزارت ہے اس میں خیال سب سے زیادہ ترقی, کیونکہ ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا اور ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے بھی نہیں, لیکن اگر آپ کارکردگی دیکھیں ہماری جو ایک آئی ٹی کی منسٹری ہے تو اس وقت سب سے اچھی اس کی کارکردگی ہے. براڈ بینڈ کا جو پاکستان میں جال بچھا دیا گیا ہے اور انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. ویسے تو 2 منسٹریز ہیں آپ کے پاس. دیکھیں وہ ایک منسٹری گو کہ وہ ہمارے بہت محترم سینیٹر ہیں اپنا, لیکن اس کے باوجود وہ منسٹری ہمارے کوٹے پہ نہیں ہے. وہ خاص عمران خان صاحب نے اپنے خصوصی ان کی قابلیت کی وجہ سے, فروغ نسیم صاحب کی ہمارے جو سینیٹر ہیں ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو ایک الگ سے ہمارے کوٹے کے علاوہ جو ہم سے طے ہوا تھا معاہدہ کہ 2 منسٹریاں دی جائیں گی, اس کے علاوہ وہ منسٹری ان کو دی گئی تھی. تو دوسری منسٹری ہم نے اس لیے نہیں لی کہ کیونکہ ہمیں منسٹری سے زیادہ انٹرسٹ یہ تھا کہ عوام کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے. جو وعدے کراچی کے لیے کیے گئے ہیں خاص طور پہ, اور سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کیے گئے ہیں, ان پہ عمل کیا جائے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی, ہم زیادہ مطمئن ہوں گے. ٹھیک ہے جی. خالد سلطان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. مجھے